السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زہیر مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفومینیا۔ دوستو، نبی پاک کے دور میں کچھ عرب لوگ یہودی عالم کے پاس گئے اور کہا کہ ایسے کون سے سوال کیے جائیں کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے انہیں 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے، اور اس سوال کا جواب اللہ نے رسول اللہ کو سورہ کہف کے اندر دیا ہے۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ جنہیں آج کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر دیا اور ان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اس وقت میں اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ جو بچے کچھ یہودی فلسطین میں رہ گئے تھے وہ اپنی جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں پھر صرف عیسائی لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے فلسطین میں رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے چند حواریوں کو اس نے ایک دن اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں اور تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں تفصیل سے درج ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ خیال کرتے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے گا اور اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی رستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے سے یہ حکم دیا کہ غار کو سخت دیوار لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی تھا۔ اس نے تمام اصحاب کہف کے نام اور یہ مکمل واقعہ اور ان کی تعداد لکھ کر ایک تانبے کی صندوق میں رکھ کر اس دیوار کی بنیاد میں دبا دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے تک دقیانوس بادشاہ مر گیا، کئی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 ہجری میں ددروس نامی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ عیسائی تھا، نہایت ہی نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں جب مذہبی فرقہ بندی عروج پر تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ختم ہوا جا رہا تھا اور کافی بحث مباحثے ہوا کرتے تھے، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر یہ بادشاہ نہایت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا، جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے
کہ میری قوم کا ایمان دوبارہ سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا اور ایک خدا کی موجودگی کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی کہ جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد ان لوگوں پر خوف و غضب طاری ہو گیا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ ایسے میں خدا کے حکم سے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے اور آپس میں باتیں شروع کر دی، اور پھر اپنے ایک ساتھی یملیحہ کو شہر میں جا کر ان کے لیے کچھ کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور یملیحہ کو یہ بھی کہا کہ جا کر دقیانوس بادشاہ کے بارے میں دریافت کرنا کہ اب وہ ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیحہ بازار میں گئے، وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ انہیں بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد وہ ایک دکاندار کے پاس گئے اور کچھ کھانا لیا۔ کھانا لینے کے بدلے میں انہوں نے کچھ سونے کے سکے پیش کیے۔ یہ سونے کے سکے اس دور سے 300 سال پرانے تھے۔ ایسے میں اس دکاندار کو یہ لگا کہ جیسے اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، اور اس نے یملیحہ کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب سپاہیوں نے یملیحہ کو پکڑا تو انہیں کہا کہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ سپاہیوں نے کہا کہ پھر تمہارے پاس یہ سکے کیسے آئے؟ یملیحہ نے کہا کہ یہ میرے اپنے سکے ہیں۔ یملیحہ نے کہا کہ ہم دقیانوس بادشاہ سے خوف میں آ کر ایک غار میں چھپ گئے ہیں، میرے ساتھی ابھی بھی میرا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، تم چل کے انہیں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ پہلے آپ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ تو ایسے میں سپاہیوں نے کہا کہ دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ اس پورے روئے زمین پر موجود نہیں ہے، لیکن ہاں 300 سال پہلے اس نام کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ جب یملیحہ نے یہ ساری بات سنی، بہت تعجب میں پڑ گئے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ دقیانوس بادشاہ سے بچنے کے لیے میں اور میرے ساتھی ایک غار میں چھپے تھے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آؤ آ کے اس غار میں میرے باقی ساتھیوں کو دیکھو۔ جب سپاہی اور گاؤں کے باقی لوگ غار کی جانب بڑھے، اصحاب کہف کو یوں لگا کہ جیسے دقیانوس بادشاہ کی فوج ان کا تعاقب کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور وہ فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے جب دیوار کے گرنے کے بعد اس جگہ کا معائنہ کیا تو اس تانبے کی صندوق کو حاصل کر لیا، اور جب اندر موجود اس تختی کو پڑھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر دقیانوس بادشاہ کی وجہ سے اس غار میں چھپی ہوئی ہیں، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیروس کو اس سارے معاملے کی اطلاع دی۔ تدروس بادشاہ نے جب اس بات کی خبر سنی تو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ غار تک پہنچا۔ اصحاب کہف نے باہر نکل کر بادشاہ سے سارا معاملہ بیان کیا، اور بادشاہ فوراً سجدے میں پڑ گیا۔ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا، تو نے میری دعا قبول کر لی، اور آپ نے ایسی نشانی بیان فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین کرے گا۔ بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہت میں برکت نصیب فرمائے، اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، اور خدا نے اسی حالت کے اندر انہیں موت دے دی۔ بعد میں بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنا کر ان کی لاشوں کو بڑے ادب سے ان صندوقوں میں رکھوا دیا۔ اس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی، اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء اکرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخت، مخشنہ، مچلینہ، مرموش، گورنوش، شاجنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام کتیر تھا۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنس کی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا تب ممکن ہے کہ جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف موجود تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا اس طرح ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔
بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا و کائنات کا تمام نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری تک موجود ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔